السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ مکے کے مشرکین بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ قرآن اپنی طرف سے بنا کے لایا ہے اور آپ کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتے تھے، تو یہ قرآن واقعات کے لحاظ سے سچا اور احکام و مسائل کے لحاظ سے عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ اس میں ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے جس میں انسانوں کا فائدہ ہے، اور انہی چیزوں سے روکا گیا ہے جن میں نقصان اور فساد ہے۔ اگر کوئی نادانی کی وجہ سے حقیقت کو نہ سمجھے تو اور بات ہے، اور یہ بھی ہے کہ قرآن کی بدولت مطلوبہ چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے، کام مقاصد آسان ہوتے ہیں، اور اللہ کی برکت اور نعمت ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے تو یہ اس قرآن کو کم نہ سمجھے۔ اور آج کی آیتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے اس کے دشمن پیدا کیے ہیں۔ اگر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں دشمن ہیں تو ہم کہاں ہیں؟ قرآن پڑھنے والے کے پیچھے ایک شیطان نہیں، بہت سارے شیطان ہوتے ہیں۔ ان کو وسوسہ ڈالتے ہیں کہ نہ پڑھاؤ، ٹائم ضائع ہوتا ہے، گھر میں اس کی ایسی باتیں کرتا ہے تاکہ وہ قرآن سے ہٹ جائے۔ تو آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج نیا پارہ ہے ہمارا، پارہ نمبر 8، وَلَوْ أَنَّنَا، سورۃ الانعام ہماری کنٹینیو ہے تجوید۔ آیت نمبر 111، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ بارک اللہ فی۔ آج ہم 117 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 111، نیو پارہ 8 اسٹارٹ کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے، تو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر بے شک ہم اتارتے ہم طرف ان کے فرشتے۔ آپ جو معجزہ مانگ رہے ہو، اگر ہم آپ پر فرشتہ بھی اتاریں، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے نکل کر مردے ان سے کلام بھی کرتے، وہ معجزہ مانگتے تھے نا، تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے معجزہ لانا میرے لیے مشکل نہیں ہے، اگر میں بالفرض معجزہ اتاروں بھی، فرشتے اتاروں، قبروں سے مردے نکل کر تمہارے حکم سے، ان جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے معجزے دیے تھے، ان سے بات کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اکٹھا کر لائیں ہم ان پر ہر چیز کو، قُبْلًا مَا كَانُوا، سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے، ساری مخلوق کو بھی لے کے آئیں تو بھی وہ نہیں مانیں گے، وہ ایسے نڈر ہیں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ چاہتا اللہ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان کے جہالت برتتے ہیں۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ علم سے خالی ہونا، عقیدے کا غلط ہونا، ان کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتے ہیں،
جو ہدایت کا حصول چاہتے ہیں، جو اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، تو یہاں ان کے دل اللہ کی مشیت کی وجہ سے اللہ کے بطور سزا ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کو یہاں جاہل کہا ہے، بھلی تم ان کو جتنے بھی معجزے دکھاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے عدو الشیاطین الانس والجن۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بطور تسلی نبی کو تسلی دے رہا ہے، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی دشمن پیچھے لگے رہتے تھے تاکہ اس کو دین سے ہٹائیں، دین اسلام نہ پھلے پھولے۔ تو یہ صرف تمہارے لیے دشمن نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن۔ دشمن کون سے؟ انسان ایسے جو جنوں کی طرح انسان، بہت سارے انسان ایسے ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ اللہ نے یہاں قرآن میں ایسے لوگوں کو بتایا ہے، عدو الشیاطین الانس والجن، شیطان جن کی صفت جنوں جیسی ہوتی ہے، اتنے تیز تراق ہوتے ہیں، وہ بھی نبیوں کے پیچھے ہوتے ہیں، انسان اور جنوں میں سے۔ یوحی بعضهم الی بعض، ڈالتا ہے بعض ان کا طرف بعض کی، زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں۔ یہاں زخرف سونے کو کہتے ہیں، وہ ایسی اچھی باتیں بتاتے ہیں دھوکے بازی سے، جیسے انسان کو یقین آ جائے کہ ہاں بہت صفحہ ہم بھی ایسے باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کبھی ہم اچھا کام کرتے ہوئے بھی ہمیں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ نہیں تم برا کر رہی ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ اگر کوئی دین پر ہوتے ہوئے بھی کوئی آزمائش آئے، جنوں اور انسانوں کی طرف پہ تمہیں کوئی وسوسہ بھی ڈالے تو تم ثابت قدم رہو، وہ تمہیں ایسی وسوسے ڈالیں گی، زخرف القول غرورا، زینت والی سونے والی باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا اللہ، اگر چاہتا رب تمہارا، مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ، نہ وہ کرتے اس سے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دیجیے انہیں وہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے، قریش کی مخالفت صرف آپ سے نہیں، جس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے۔ اللہ کی سنت رہی ہے، جس نے دین کو پھیلایا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ کچھ شیطانی صفت والے انسان، کبھی جن انسان کے اندر، کبھی انسان جن کے اندر ہوتا ہے، تو آپ ہمیشہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ویسا نہ کرتے، لیکن اللہ نے آزمائش رکھی ہے دین والوں کے لیے بھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ يَفْتَرُونَ، اگر چاہتا اللہ وہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ دیجیے انہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ وہ مائل ہوں طرف اس کے، یعنی وہ جھوٹ میں پڑے رہیں، جھکے رہیں جھوٹ میں، آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، دل ان کے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرت، آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ کمائی کریں جو وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس جھوٹ پر چھوڑ دیجیے، وہ بھلی ایسے ہی کام کریں، ایسے ہی کمائی کریں، دھوکے والے کام کریں۔ تو آپ جب لوگ ہمیں جھٹلائیں تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آزمائشیں درجے بڑھانے کے لیے آتی ہیں، اگر اس میں پہاڑ بھی آ جائے تو پہاڑ کو بھی اپنی حکمت سے ہٹانا ہے۔ اس دنیا کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، کامیاب وہی ہے جو سچی دلیل اور بے بنیاد بات میں فرق کرے۔ تو ہمیں وہ پرکھنا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ افغیر اللہ ابتغی، کیا پھر سوائے اللہ کے میں تلاش کروں، حکما وہو الذی، کوئی فیصلہ کرنے والا یعنی جج یا قاضی، میں اللہ سے ہر فیصلہ کراؤں گا، میں اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں فیصلہ کراؤں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی طرف تمہارے کتاب
مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ایسی کتاب قرآن نازل کی ہے جس میں انسان کی ہر بات تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے، کس طرح اٹھنا بیٹھنا، شادی کرنا، کھانا پینا، جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں بھی حکمت ہے، جس کو کرنے کا کہا گیا ہے اس میں بھی حکمت ہے، وہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کردہ ہے آپ کے رب کی طرف سے ساتھ حق کے، یعنی سارے جھوٹے نہیں ہیں، سارے انسان جنوں کی صفت والے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں، جب ان کے پاس قرآن جیسی حق آتی ہے تو سمینا تانا کرتے ہیں۔ تو نبی کو خطاب ہے کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو فلا تکونن، بس ہرگز نہ آپ ہوں من الممترین، شک کرنے والوں میں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچ اور انصاف کی۔ کون سی بات؟ قرآن سچا ہے، اس میں ہر بات کی حکمت بتائی گئی ہے۔ لا مبدل لکلماتی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اگر آپ اطاعت کریں اکثریت کی، اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ اطاعت کریں گے اکثریت کی جو زمین میں ہیں، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میجارٹی از اتھارٹی، نہیں، یہ سوچیں دیکھنا ہے حق کہاں ہے، اکثریت کی طرف نہیں جائیں، یہاں اللہ نے اکثریت کو بھٹکا ہوا پایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں اکثریت کو جو زمین میں ہے وہ آپ کو راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی۔ وان ہم الا یخرصون، نہیں وہ مگر قیاس آرائیاں، یعنی وہ بس ایسے ہی، اب دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کی بات مانیں گے وہ آپ کو راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ وہ اصل میں خیالات پر چلتے ہیں، گمان پر چلتے ہیں، حق کی پیروی نہیں کرتے۔ ان ربک هو عالم، بے شک رب آپ کا خوب زیادہ جانتا ہے۔ من یضل عن سبیلہ، کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے۔ تو ہمیں اکثریت پر نہیں جانا چاہیے کہ لوگ زیادہ کس طرف ہیں، کون حق پر ہے۔ بالیقین، عین الیقین، حق الیقین، حق اپنے حق کی آنکھوں سے۔ ان ربک هو عالم، رب آپ کا خوب جانتا ہے زیادہ۔ من یضل عن سبیل، کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے۔ وہو عالم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو ہمیں ہدایت کی راہ لینی ہے، نہ کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی ظاہری نمود و نمائش خوبصورتی کو نہیں لینا ہے۔ کون حق ہے کون سچ ہے، اللہ نے ہمیں ایک دائرہ، ایک قانون بنا کے دیا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا، ایسے لوگوں کی پیروی بھی نہیں کرنا جو ایسے ہی چکنی چپڑی باتیں کر کے منافقوں کی طرح، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ منافق جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے۔ تو جو ایسے لوگ بھی بہت سارے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اندر سے اور ہیں باہر سے اور ہیں، تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے۔ قرآن سچ ہے، حق ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔